بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات رکوانے سے متعلق درخواست پر۔ آج ہی درخواست دائر ہوئی ہے، پہلے اعتراضات لگے، پھر اعتراضات کو کالعدم قرار دیا گیا، درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا اور پھر سماعت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو لکھے گئے خطوط، جو دھمکی آمیز خطوط تھے، اس سے متعلق بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اور جو لکھائی تھی ہائی کورٹ کے ججز کو، جو خطوط بھیجے گئے تھے، جو سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط بھیجے گئے تھے، نام تبدیل کیا گیا تھا، ریشم اور ریشمہ بنا دیا گیا تھا، لیکن جو لکھائی تھی اس کے بارے میں رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ سیم تھی۔ اس کی رپورٹ سے متعلق بھی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں سمیع ابراہیم، ان کی درخواست پر۔ ان کا نام ECL میں تھا اور ان کی درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ، جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے ECL اسٹاپ لسٹ اور نو فلائی لسٹ سے نام نکالنے کی صحافی سمیع ابراہیم کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اور انسپیکٹر جنرل سے 24 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں عدالت میں یہ کیس تھا اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ وارنٹ گرفتاری تک جاری کیے گئے تھے سیکرٹری داخلہ کے، کہ وہ نہیں آئیں گے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور پھر اس کے بعد رپورٹ آئی تھی کہ جی ان کا نام جو اسٹاپ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا نام ECL میں ہے۔ اب جو سمیع ابراہیم نے درخواست دائر کی ہے اس میں تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جس چیز میں بھی نام ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے نام نکالا جائے، وہ ECL ہو، وہ اسٹاپ لسٹ ہو اور وہ نو فلائی لسٹ ہو، جو بھی ہے میرا نام نکالا جائے۔ آج یہ کیس بجائے اس کے کہ یہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس جانا چاہیے تھا، یہ نئے جج جو سینئر جج ہیں، جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ان کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ وکیل سمیع ابراہیم اپنے وکلاء کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پہلے نام PNIL لسٹ میں تھا۔ عدالت نے حکم دیا سیکرٹری داخلہ پیش نہ ہو سکے، سنگل بینچ نے وارنٹ جاری کیے اور DG امیگریشن پیش ہو گئے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ DG امیگریشن نے بتایا کہ نام PNIL سے نکال دیا گیا ہے، اب ECL میں دوبارہ نام ڈالا گیا ہے۔ FIR میں نام ہونے کی وجہ سے نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو شہید ارشد شریف ہیں اور عمران ریاض خان ہیں، صابر شاکر اور سمیع ابراہیم وغیرہ، جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد حکومت آئی تو اس وقت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ جہاں ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج ہوئے وہاں ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے۔ انہوں نے مقدمات کو چیلنج کیا، ایک ہی وقوع کی بابت ایک سے زائد جو مقدمات تھے اس پر پھر باقاعدہ طور پر عدالت نے کوگنیزنس لی اور کوگنیزنس لینے کے بعد اب وہ کیس جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں، جس میں تمام تر تفصیلات طلب کی ہوئی ہیں۔ عدالت نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا کہ اب جو مقدمہ ہے کیا آپ اس میں ضمانت پر ہیں؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ جو کیس بتایا گیا ہے اس میں میرے موکل ضمانت پر ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ باہر نہ جائیں، جس پر وکیل سمیع ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جناب والا ایسا ہی لگ رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو، DG امیگریشن کو اور IG کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ چھٹیوں کے فوری جو بعد ہفتہ ہوگا اس میں چونکہ بہت زیادہ رش ہوگا کام کا، تو ہم اس کو تسلی سے کر لیتے ہیں اور اس میں 24 اپریل کو رپورٹ آ جائے گی اور 24 اپریل کو یہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ 5 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے سمیع ابراہیم کی درخواست کو نمٹایا تھا اور اب یہ نئی درخواست تھی ECL میں جو نام ڈالا گیا تھا اس پر 24 اپریل کے لیے عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ججز کو جو لکھے گئے خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو موصول مشکوک خطوط کی تحقیقات میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو لکھے گئے خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی خاتون ہے یا مرد ہے یا کمپنی ہے، جو بھی ہے وہ خط لکھ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی، مختلف ناموں سے، نام بدل کے، واردات ایک ہے۔ اور اب یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ وہ ان کی لکھائی بھی میچ ہو گئی ہے۔ خطوط کی ہینڈ رائٹنگ کی فورینزک رپورٹ CTD کو موصول ہو گئی ہے۔ فورینزک رپورٹ میں کہا گیا کہ تینوں عدالتوں کے ججز کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص کی ہے، ریشم
ریشمہ اور گلشاد خاتون کے نام سے خطوط بیسیکلی ایک ہی شخص نے لکھے ہیں، اور سپریم کورٹ، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس کو بھجوائے گئے خطوط ایک ہی پوسٹ آفس سے بھجوائے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ پوسٹ باکس کے قریب سے حاصل سی سی ٹی وی ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ کچھ ویڈیوز مل گئی ہیں جو نادرہ سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے۔ ججز کے خطوط میں ڈالا گیا آرسینک پاؤڈر بھی ایک ہی شخص نے خریدا، جبکہ خطوط میں موجود آرسینک جس مقام سے خریدا گیا تفتیشی اہلکار اس کے بھی قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو تفتیشی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عام آرسینک پاؤڈر ہوتا ہے یہ اس سے بالکل مختلف تھا، یعنی کہ یہ اس سے سخت تھا، زہر آلود تھا، اور اس طرح کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تفتیش آگے کس طرف بڑھتی ہے اور کیسے یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب رکوانے کی درخواست دائر ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ درخواست دائر ہوئی تو شعیب شاہین، سیف اللہ نیازی، سیف اللہ آبڑو اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز تھے وہ تمام پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بڑا زور لگا کہ کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کروایا گیا۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت میں جب اعتراض یہ لگا کہ جی یہ جو کیس ہے یہ معاملہ مخصوص نشستوں سے متعلق یہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس وجہ سے چونکہ خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے تو اس وجہ سے وکلا نے بتایا رجسٹرار آفس کو کہ جناب والا یہ معاملہ خیبر پختونخوا کی نشستوں کا نہیں ہے، یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا ہے جو پورے پاکستان کا ہے، اور سینٹ اسلام آباد میں ہے، سیکرٹری سینٹ اسلام آباد میں ہے۔ ہم نے آپ کے پاس اس وجہ سے درخواست دائر کی ہے، اگر ہم پشاور ہائی کورٹ جاتے پھر باتیں ہوتی۔ اب آپ کے پاس درخواست ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ چونکہ کچھ معاملات ریزرو سیٹوں کے پڑے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں تو اس وجہ سے آپ ادھر ڈالی جا رہے ہیں اس کھاتے میں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، اب عامر فاروق صاحب کے پاس کیس کو بھیج دیا بطور اعتراض کیس۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے؟ شعیب شاہین نے بتایا کہ نہیں، وہاں پر اور معاملہ ہے، وہاں پر جو ایک تو جو ہماری مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے درخواست کو خارج کیا تھا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ہم نے درخواست دائر کر دی ہے۔ ایک تھا کہ مخصوص نشستوں پر حلف لیا جائے، اس کو ہم نے ہمارے خلاف فیصلہ آیا، ہم نے اس کو ریویو فائل کی، وہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور ایک الیکشن کمیشن نے جو سینٹ کے انتخابات رکوائے ہیں اس کو بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ یہاں ہمارا کیس ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات سے متعلق۔ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے پر خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کروا دیے۔ اب خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کے بعد کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ تھا، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دینے سے انکار کیا، اس کو سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ڈیسائیڈ ہو کے سپریم کورٹ پہنچ گیا، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، خیبر پختونخوا کی سیٹ نشستوں کے انتخابات تک چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکا جائے۔ شعیب شاہین نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ پڑھ کے سنایا اور کہا کہ فیڈریشن کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے قاسم سوری رولنگ میں پوری اسمبلی بحال کی تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن بغیر مخصوص نشستوں کے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے الیکشن بھی بغیر مخصوص نشستوں کے ہوا، اب ایک صوبے میں الیکشن ملتوی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے اور تمام صوبوں کی سینٹ نشستوں کی تعداد برابر ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فاٹا کا اب کیا ہوگا؟ وکیل نے جواب دیا کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے، اب باقی صوبوں میں سینٹ الیکشن ہو گئے اور خیبر پختونخوا میں ملتوی کر دیے گئے۔ وفاق کی نشستوں پر بھی سینٹ الیکشن ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ الیکشن کب ہے؟ وکیل نے کہا کہ کل الیکشن ہے، اگر الیکشن روک دیا جائے تو بہتر ہوگا، عید کے بعد اگر الیکشن ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا اور ریمارکس دیے کہ بعدی نظر میں دیکھنا ہوگا کہ الیکشن روک سکتے ہیں یا نہیں۔
اس کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ ایک تو درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا، رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ابھی فی الحال صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کل کے لیے مقرر کیا گیا ہے، چونکہ کل کے لیے مقرر نہیں ہوگا تو کل تو وہ سینٹ انتخابات کروا لیں گے۔ کل 11 بجے کے لیے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کے لیے صدر پاکستان نے طلب کیا ہوا ہے اجلاس سینٹ کا۔ اب سینٹ کا اجلاس اگر طلب کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے 19 سینیٹرز اس وقت موجود ہیں سینٹ میں، تو پاکستان تحریک انصاف پھر بائیک آؤٹ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے پر ہر صورت اپنی جو آرڈر ہے وہ جاری کرے۔ اب یہ نہیں ابھی تک، چونکہ ریٹن آرڈر آئے گا تو تفصیل سامنے آئے گی کہ ڈیٹ کب کی ہے، لیکن عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ آج ہی درخواست دائر ہوئی اور آج ہی عدالت نے سن کے اس کے اوپر نوٹس جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔